شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدس کرنا بند کر دو، میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، جنت الفردوس کو لباس اور زیورات سے آراستہ کرو اور میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے، اور اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ کچھ دیر کے لیے سور کو موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لو۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کر لے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر کپڑے ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں واقعہ معراج کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم رب ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری کے لیے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ ناظرین، اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح القرآن میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی براق پر سوار نہ ہوا۔ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، فضا پر عجیب سکون طاری ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا جو شیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی اور فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرم لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا، یکرک جبرائیل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم، بردباری، دنائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری براق کو پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد کھچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام براق تھا۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل آپ کے ساتھ چلے۔ ناظرین، جب آپ پہلی منزل پر پہنچے تو پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی،
جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور جب تیسری جگہ رکے تو تیسری منزل بیت الحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر چوتھی منزل آئی اور جبرائیل نے کہا کہ یہاں بھی 2 نفل ادا کیجئے، اور چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ ناظرین، آپ نے توجہ نہ کی، جبرائیل نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جبرائیل نے کہا یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سنوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا، آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، جبرائیل نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو رستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدا سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئیں۔ سب منتظر تھے امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ ناظرین، عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی ہستیوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھی۔ ناظرین، ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسی بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آپ کے مورد سے اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر آپ ایک اور جگہ گئے اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔
آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نمازوں کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ انہیں اٹھاتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکا، مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور ذمہ داریوں کا ہار اپنے اوپر لادے چلے جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلیف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا سا موٹا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تن دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خوار ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر لیے بچے مڈا دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرات کی خوش مزاجی کا کیا سبب ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ان کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ ناظرین اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
آپ تیسرے آسمان پر پہنچے۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ پانچویں آسمان پر پہنچے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقا شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالحہ بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برے کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ردا سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیں اور کمی کے لیے عرض کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی اللہ تعالیٰ میری امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہی۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پہ تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ ردا سنائی اور پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ یہاں تک معراج کا سفر تھا جو بہت ہی خوبصورت سفر تھا اور اس کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دی اور جو تحفے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے موقع پر ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح کے اور واقعہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔